بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 344 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وضاحت۔ اصل میں ہم نے گزشتہ سبق میں باب الرجل یعتق نصیبا له من مملوک او یصیب صاحبۃ او یوصی بعتق کے حوالے سے احادیث پڑھی تھی کہ مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ کوئی چھوڑ دے یا اسے صاحبہ بنا لے یا اس کی آزادی کی وصیت کر جائے، تو اس حوالے سے ہماری گفتگو صرف احادیث کی قرات کی حد تک ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے اس باب میں اصل میں غلام کو صاحبہ بنانا اور آزاد کرنا اپنا حصہ، اس حوالے سے اس میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں کہ مشترکہ غلام میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ آزاد کرنا یا اس کو صاحبہ بنانے کے حوالے سے۔ تو لہٰذا اب کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے اور بول دیتا ہے کہ جو میری ولا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، تو اب چونکہ حدیث پاک میں تو فرمایا کہ الولاء لمن اعتق، کہ ولا اس کی ہے جس نے آزاد کیا، اور اس پر تفصیلی کلام ہمارا پیچھے گزرا ہے مختلف اسباق میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے معاہدہ کیا تھا، تو اس سودے میں بھی انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ غلام کی ولا ہمارے لیے ہوگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بالکل رد فرمایا تھا کہ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو اس کو آزاد کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ صاحبہ بنانے کی شرط بنانا کہ ولا جو ہے میری ولا میرے لیے نہیں ہوگی، یہ اس نص صریح کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی، اور ولا اسی کی ہوگی جو آزاد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ چونکہ ولا جو ہوتی ہے وہ تب ثابت ہوتی ہے جب پیچھے کوئی اس مرنے والے کا نہ وارث اصحاب فرائض میں سے ہو نہ ہی عصبات میں سے ہو۔ تو بہرحال ہم اپنے سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب عنایہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر مالک نے غلام کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ صاحبہ ہے یعنی آزاد ہے اور اس کے اور میرے درمیان کوئی ولا نہیں ہوگی، تو یہ شرط اس کی باطل ہوگی، اور ولا اس کی جو ہے جس نے آزاد کیا ہے اسی کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ اس کی جو شرط لگانا ہے یہ نص صریح جو حدیث پاک میں آئی گئی تو اس کے یہ خلاف ہے، لہٰذا اس شرط کو صحیح نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اب آزاد کرنے والے کے لیے کچھ الفاظ صریح اور بعض کنایہ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے الفاظ صریح میں سے لفظ حر اور عتق اور کنایہ میں سے میرا تجھ پر کوئی حق نہیں ہے، تو صاحبہ ہے، جہاں جانا چاہے چلا جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا وغیرہ، یہ الفاظ کنایہ کے ہیں۔ الفاظ کنایہ کے اعتبار اگر آزادی کا ارادہ اور نیت کی تھی تو آزاد ہو جائے گا، ورنہ دوسرے معنی کے احتمال پر آزادی نہیں ملے گی۔ ابن حجر کے حوالے سے اوجز المسالک میں اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ حصہ اس حدیث پاک کا ہے جسے مکمل طور پر اسماعیلی نے بیان کیا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنا غلام صاحبہ کے طور پہ آزاد کر دیا تھا، پھر وہ مر گیا ہے، تو اس کا کچھ مال بھی بچا ہوا ہے لیکن وارث کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا پھر وہ باب والی حدیث کے الفاظ ذکر کیے، اور مزید یہ کہ تو اس کی نعمت کا مالک ہے، لہٰذا اس کی میراث وہ تیرے لیے ہوگی، اگر تو اس میں کچھ گناہ یا حرج سمجھتا ہے تو ہم اسے لے کر بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو بہقی نے اپنی اسناد سے ذکر کیا، کہا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا اور صاحبہ بنا دیا ہے۔ تو امام شافعی سے اسی طرح حکایت کی گئی کہ اس صورت میں آزادی ہو جائے گی اور ولا اس آزاد کرنے والے کی ہی رہے گی، اور ہدایہ میں ہے کہ اگر آزاد کرتے وقت صاحبہ ہونے کی شرط رکھی تو شرط باطل ہوگی اور ولا اس کی جس نے آزاد کیا ہوگا۔ اب ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ صاحبہ کا عتق
وہ تو صحیح ہے اور نافذ العمل ہے، یعنی اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے، جس سے ائمہ اربعہ نے تسلیم بھی کیا ہے، اور جس نے اسے مکروہ جانا وہ صرف اس لیے کہ یہ دور جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مسلمان غلاموں کو صحابہ کے طور پہ آزاد نہیں کرتے، تو مطلب یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، تو باقی آزادی ہو جائے گی، لیکن ولا اسی کی جس نے آزاد کیا۔ اچھا، صحابہ میں چونکہ یہ شرط پائی جاتی ہے کہ ولا معتق کی نہیں ہوگی، اسی شرط پر تو آزاد ہوتا ہے، تو یہ نص کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ شرط صحیح نہیں ہوگی۔ اب یہ جمہور کا مسلک ہے، لیکن امام احمد کے نزدیک معتق کے لیے ولا نہیں ہوگی۔ اگر اس نے صاحبہ کہہ کر آزاد کیا تھا، لہٰذا اگر اس نے اس کی میراث میں سے کچھ لے لیا تو وہ واپس کر دے۔ اب امام احمد سے ہی یہ منصوص ہے کہ اگر غلام نے مال چھوڑا، وارث کوئی نہیں چھوڑا، تو وہ شخص اس کے مال سے غلام خرید کر آزاد کر دے، کیونکہ حضرت ابن عمر نے غلام کو صاحبہ کہہ کر آزاد کیا، وہ فوت ہو گیا، آپ نے اس کے متروکہ مال سے غلام خرید کر آزاد کیے تھے۔ امام مالک جو ہے وہ مقبول، ابو عالیہ اور زہری اور عمر بن عبدالعزیز یہ کہتے ہیں کہ صاحبہ کی ولا کو مخصوص مسلمانوں کے لیے مختص کر دیا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا۔ تو اختلاف ائمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان میں امام اعظم نے اپنے مسلک کی تائید میں جو حدیث لی ہے وہ ان سب سے قوی ہے، صحیح مشہور ہے، یعنی الولاء لمن آتقہ۔ تو بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ باب میں فرمایا کہ حدیث مشہور میں آیا کہ الولاء جو ہے وہ آزاد کرنے والے کے لیے۔ ابو اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں صاحبہ نہیں ہے۔ ان دونوں روایات کے ہوتے ہوئے صاحبہ کے عتق کو صحیح اور لازم قرار دینا درست نظر نہیں آتا۔ صاحبہ کی ولا معتقی نہ ہو تو پھر لازم آئے گا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ان کے مالکوں کا مطالبہ درست ہو۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو مالکوں سے اسے خریدا۔ مالکوں نے یہ شرط باندھی تھی کہ آزاد آپ ضرور کر دیں لیکن ولا ہماری ہوگی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ شرط یا مطالبہ نامنظور فرمایا تھا، اور فرمایا کہ ان کا کہنا کوئی وقت نہیں رکھتا، ولا اسی کی ہے جو آزاد کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسی سے وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آزاد جو کرتا ہے ولا اسی کی ہوگی، شرط جو ہے وہ باطل ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کرنا، تو اگر ایک غلام چند آقاؤں کے درمیان مشترک ہے اور ان میں سے کوئی ایک اپنے حصے کو آزاد کر دیتا ہے، تو اب اگر اس آزاد کرنے والے کے پاس اس قدر مال اور دولت ہے کہ اپنے بقیہ شرکاء کے حصوں کی قیمت انہیں دے سکتا ہے، تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا اور ولا اس کی ہوگی، اور اپنے حصے کو آزاد کرنے والا اپنے دوسرے ساتھیوں کے حصے جات کے مطابق رقم ادا کر دے گا۔ اگر یہ شخص تنگ دست ہے کہ یہ باقیوں کو ایسے نہیں دے سکتا، تو اس پر یہ توان نہیں ڈالیں گے کہ اپنے بقیہ ساتھیوں کے حصہ جات کا بندوبست کرو، بلکہ صرف اس کا ہی حصہ آزاد ہوگا، بقیہ حصہ جات پہلے کی طرح غلام ہی رہیں گے۔ اب اس کے احکام مکمل غلام کیسے ہوں گے؟ صاحبین کا اس صورت میں یہ فرمان ہے کہ غلام اپنی بقیہ قیمت دوسرے حصہ داران کو دینے کے لیے محنت اور مزدوری کرے، جب وہ تمام شرکاء اپنے اپنے حصے کی قیمت وصول کر لیں تو غلام مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ اس کی آزادی کا حکم اس وقت سے شروع کریں گے جب پہلے حصے والے نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تھا، لہٰذا اس کی ولا پہلے حصے کو آزاد کرنے والی کی ہوگی۔ یہی مسلک ابن شبرما، ابن ابو لیلہ اور اہل کوفہ کی ایک جماعت کا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور وہ مالدار ہے تو دوسرے شرکاء کو تین باتوں میں سے کسی کا ایک اختیار ہے، خواہ اس کی طرح مفت میں احسان کر کے اپنا حصہ آزاد کریں، اس صورت میں ولا سب کے لیے ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے اپنے اپنے حصے کی قیمت لے لیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ غلام کو کہا جائے کہ تو محنت مزدوری کر کے بقیہ حصہ جات کی ان کے مالکوں کو قیمت ادا کر دے، اس صورت میں ولا سب کے درمیان مشترک ہوگی۔ اور امام صاحب نے فرمایا کہ اگر اپنا حصہ مفت میں ادا کرنے والے کو دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ میرے حصے کی قیمت دو اور یہ دے دیتا ہے، تو اب یہ آقا غلام کو کہہ سکتا ہے کہ تمہاری مکمل آزادی کے لیے میں نے اپنے دوسرے ساتھی کو تمہاری قیمت دی، لہذا اتنی رقم میں نے تو مشقت کر کے تم مجھے دے دینا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مکمل ولا پہلے حصے کو آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ایک طویل اختلاف رکھا گیا۔
لیکن اس کا حاصلی کلام کیا نکلا؟ تو اصل میں فقہا کے مابین اس بارے میں اختلاف ہے کیا، آزادی جو غلام کی ہے یہ کس بار ہو سکتی ہے، یعنی 1/3 کو آزاد کر دے تو 1/3 ہی آزاد ہو، نصف آزاد کر دے تو بقیہ نصف غلام ہی رہے، یا یہ کہ ایسا کرنے سے مکمل غلام آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی آزادی یک لخت ہو جاتی ہے، خواہ تہائی یا نصف آزاد نہ کریں وہ مکمل آزاد ہو جائے گا۔ تو صاحبین کے نزدیک اصل میں آزادی قسط وار نہیں ہوتی، امام صاحب کے نزدیک ٹکڑوں میں آزادی ہو جاتی ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر آزاد کرنے والا جس نے اپنا حصہ آزاد کیا وہ مالدار ہوگا تو آزادی کس بار ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب اس اختلاف کے پیش نظر اگر کوئی شخص اپنے حصے کا غلام آزاد کرتا ہے اور دوسرے شرکاء کے حصہ جات کی ضمانت بھر دیتا ہے تو کل کا کل غلام اس ایک کی طرف سے ہی آزاد متصور ہوگا اور ولا بھی اسی میں لے گی۔ اگر دوسرے شرکاء حصہ جات کی ضمانت ادا نہیں کرتا دوسروں کی تو محض اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا۔ اب امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ہوگا، لیکن صاحبین کے ہاں چونکہ آزادی کی ایک ساتھ نہیں ہوتی، یعنی تجزی نہیں ہوتی آزادی کرنے میں، اس لیے ایک حصہ کا مالک جب اپنا حصہ آزاد کرتا ہے تو غلام اسی وقت مکمل آزاد ہو جائے گا۔ اب اگر دوسرے ساتھی بھی اپنے اپنے حصے آزاد کرتے ہیں تو آزاد شدہ غلام کی بلا سب میں مشترک ہوگی، اور اگر وہ اپنا اپنا حصہ آزاد نہیں کرتے تو پھر بھی غلام تو مکمل آزاد ہو گیا، لیکن اب وہ اپنے بقیہ آقاؤں کے حصہ جات کی رقم خود محنت اور مزدوری کر کے ادا کرے گا۔ اب یہ فرق امام اعظم اور صاحبین کے درمیان ہے کہ صاحبین کہتے ہیں چونکہ عتق تجزی کا احتمال نہیں رکھتا تو لہٰذا وہ ایک حصہ ادا کرنے سے بھی فوراً آزاد ہو جائے گا، جبکہ امام صاحب کے ہاں اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا اس کو آزاد کیا تھا۔ دیگر جو ائمہ ثلاثہ ہیں انہوں نے آزادی کی 2 صورتیں بیان کی ہیں، ایک صورت میں آزادی تقسیم کو قبول کرتی ہے اور دوسری صورت میں آزادی تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ یعنی ائمہ ثلاثہ نے جب یہ فرمایا کہ جب اپنا حصہ آزاد کرنے والا مالدار ہے تو غلام کی آزادی اور وہ بھی مکمل اس کی طرف سے ہوگی، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو صرف اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا، بقیہ حصہ جات دوسرے آقاؤں کی ملکیت میں بدستور رہیں گے۔ احناف نے صاحبین کے مسلک پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو ترجیح دی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف کے اندر وارد ہوئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے اور اس کی مالی حالت ایسی ہے کہ وہ پورے غلام کی قیمت دے سکتا ہے جو قیمت ایک عادل آدمی لگائے، اور وہ رقم دوسرے ساتھیوں کے حصے کے بس انہیں دی جائے گی، تو اس طرح وہ غلام مکمل آزاد کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس مذکورہ رقم نہ ہو بلکہ تنگ دست ہو تو پھر جتنا اس کا حصہ تھا غلام اسی قدر آزاد ہوگا۔ اب امام مسلم نے 8 اسناد سے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ تو اب اس حدیث کو آپ دیکھ لیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلام کی آزادی قسطوں میں ہو سکتی ہے۔ اپنا حصہ آزاد کرنے والا اگر مالدار ہے تو اس کا حصہ آزاد تو ضرور ہوگا، اور دوسروں کے حصہ جات اس کی رقم کی ادائیگی پر منحصر ہے۔ اگر دے دیتا ہے تو کل غلام آزاد ہوگا، غریب ہونے کی وجہ سے نہیں دے سکتا تو صرف اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آزادی میں تجزی ہو سکتی ہے، البتہ مالدار ہونے کی صورت میں یہ شخص دوسروں کو رقم نہیں دیتا تو دوسرے حضرات مالکان کے لیے یہ غلام محنت مزدوری کر کے رقم مہیا کرے، اس کا ذکر کسی حدیث پاک میں جو ہے وہ پھر نہیں ملتا۔ تو بہرحال اس مسئلے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع کا اثر بیان کیا کہ ولد الزنا اور اس کی والدہ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ اس بارے میں امام محمد اپنا موقف بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ ولد الزنا اور غیر ولد الزنا ان دونوں میں سے کس غلام کی آزادی میں زیادہ ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو۔ اب اس کی آزادی کا ثواب زیادہ اس کو ہوگا کہ جس کی قیمت زیادہ ہو، تو بات درست ہے کہ ولد الزنا ہونے میں لڑکے کا کیا قصور ہے، اس لیے امام محمد فرماتے ہیں میرا بھی یہی مسلک ہے، امام اعظم اور ہمارے دیگر جو فقہا ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اچھا، اسی باب میں جو آخری اثر ہے وہ جس میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحالت نیند وفات کا ذکر ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے ان کی طرف سے بہت سے غلام بھی آزاد کیے۔ اس اثر کے تحت امام محمد نے فرمایا کہ میت کی طرف سے اس کے غلام آزاد کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔
ایک یہ کہ اس کی وصیت کر دیا تو اس صورت میں وصیت کے متروکہ مال میں سے تیسرے حصے کے برابر وصیت پہ عمل ہوگا اور تیسرے حصے کے برابر جتنے غلام آئیں گے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اس صورت میں جو وارث مرنے والی کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے اس کے تہائی مال میں سے جو غلام آزاد کریں گے ان غلاموں کی ولا ان ورثاء کو ملے گی۔ اور دوسری صورت یہ کہ مرنے والا وصیت نہ کر سکا، پھر اس کے انتقال کے بعد کسی وارث نے اپنی طرف سے اپنا حصے کا یا ویسے ہی کوئی غلام بطور عطیہ کے آزاد کر دیا، تو اس صورت میں ولا اس آزاد کرنے والے وارث کو ملے گی اور آزادی کا ثواب مرنے والے کو ضرور ملے گا۔ تو بہرحال یہ مشترکہ غلام کے احکام اور صاحبہ کے احکام، پھر کسی کا جو ہے وہ آقا فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے غلاموں کو آزاد کرنے کا مسئلہ، تو یہ کافی اختلافی مسئلہ جو تھا وہ آپ کے سامنے رکھا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔